أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ روم سے میں سٹارٹ کروں گی. اس میں زیادہ مطلب ڈیٹیل نہیں ہے تو میں نے کہا پہلے میں اس کو تھوڑا پڑھ لوں، اس کے بعد پھر سورہ قصص کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم جو ہے مکی سورہ ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. الف لام میم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی فتح پہ مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اچھا، یہاں رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ تھا کہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ و تابعین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روم و ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں. اس کی کئی وجہ تھے. ایک یہ کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو مجوسیت اور مسیحیت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا، اور وہ ملک گیری کے مقصد سے تجاوز کر کے اسے مجوسیت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے. بیت المقدس کی فتح کے بعد خسرو پرویز نے جو خط کیسر روم کو لکھا تھا، اس میں صاف طور پر وہ اپنی فتح کو مجوسیت کے برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے. اصولی اعتبار سے مجوسیوں کا مذہب مشرکین مکہ کے مذہب سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہ بھی توحید کے منکر تھے، دو خداؤں کو مانتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے. اس لیے مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. ان کے مقابلے میں مسیحی خواہ کتنے ہی مبتلا شرک ہو گئے ہوں، مگر وہ خدا کی توحید کو اصل تھے. ایک منٹ. کوئی آ رہا ہے لیکن وہ انٹر نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، سوری. تو ان کے مقابلے مسیح خواہ کتنے ہی مبتلا شرک ہو گئے ہوں، وہ مگر وہ اللہ کی توحید کو اصل دین مانتے تھے، آخرت کے قائل تھے اور وہی رسالت کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے تھے. اس بنا پر ان کا دین اپنی اصل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دین سے مشابہت رکھتا تھا، اور اس لیے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی رکھتے تھے، اور ان پر مشرک قوم کا غلبہ انہیں ناگوار تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک نبی کی آمد سے پہلے جو لوگ سابق نبی کو مانتے ہوں وہ اصولاً مسلمان ہی کی تعریف میں آتے ہیں، اور جب تک بعد کے آنے والے نبی کی دعوت انہیں نہ پہنچے اور وہ اس کا انکار نہ کر دیں، ان کا شمار مسلمانوں میں ہی رہتا ہے. تو ظاہر ان تک جو ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تھی، تو مسلمان جو تھے ان کو مسلمان ہی کنسیڈر کرتے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر صرف 5-6 برس سے گزرے ہوں گے، اور نبی کی دعوت ابھی تک باہر نہیں پہنچی تھی. اس لیے مسلمان عیسائیوں کا شمار کافروں میں نہیں کرتے تھے. البتہ یہودی ان کی نگاہ میں کافر تھے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر چکے تھے. تیسری وجہ یہ تھی کہ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ ہوا تھا. جیسے ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ وہ عیسائیوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور وہ جو تھے ان کے دل میں حق شناسی تھی. پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر جس طرح حبش کے عیسائی معاشرے نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی واپسی کے لیے کفار مکہ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا، اس کا بھی یہ تقاضا تھا کہ مسلمان مجوسیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے خیر خواہ ہوں. تو اس لیے ان کی ہمدردیاں تھی وہ روم کے ساتھ تھی، اور وہ دعا کر رہے تھے کہ روم جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ڈبل خوشخبری دے رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روم غالب آ جائیں گے، بلکہ تم بھی جو ہے خوشیاں مناؤ گے. کیونکہ جب یہ روم کی فتح ہوئی ہے، بدع سنین کا مطلب ہوتا ہے 3 سے 9 سال کے اندر یا 10 سال کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس دوران جو ہے وہ روم بھی غالب آ گئے تھے، اور اس دوران جو ہے فتح ان کو جو ہے جو بدر کا معاملہ ہوا تھا
غزوہ بدر جو ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جیت ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 خوشیاں منائی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت کی پہلے ہی خوشخبری 10 سال یا 8 سال پہلے ہی دے دی تھی۔ اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی فتح پہ مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے نا غور و فکر کرنے کی، کائنات میں، اپنے آپ میں، اور کیا کہتے ہیں انفس آفاس، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے سب کی طرف۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ سورہ روم پڑھ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے نا، میں اس لیے میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ لوگ سورہ قصص دیکھ رہے ہوں گے، یہ سورہ روم ہے۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کے تب تم پلٹائے جاؤ گے۔ ایک منٹ ہو گیا۔ ان کے ٹھہرائے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک باغ میں شاداں فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ پر تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے بے شک۔ اور تسبیح کرو اس کے تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندے کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اسی کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشروں کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دکھائی ہیں تو ہمارے ہی اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نشانی بھی بتا رہا ہے۔ تو محبت سے مراد میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، ایک تو ایک سیکچوئل لو ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے اندر جذب و کشش کی ابتدائی محرک بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر انہیں ایک دوسرے سے چسپاں کیے رہتی ہے جو بیسیکلی جو اس کا باعث بنتی ہے۔ اور رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں بتدریج ابھرتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ یعنی تارے آپ دیکھیں بالکل اجنبی رشتے ہوتے ہیں اور کس طرح ایک دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبت رحمت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ مہربانی ہے۔ یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کو ہم ایک طرح کا جوا بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ جو ہے شادی کے بعد جو ہے یہ شادی نبھ پائے گی یا نہیں پائے گی، ان دونوں کا مزاج ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو انسان کو نہیں پتا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس رشتے کے اندر جو ہے وہ جو ہے محبت پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی مسلمانوں ہی کے لیے رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنے غیر ملکی ہیں وہ ان رشتوں میں بننا نہیں چاہتے، وہ جو ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور پھر مختلف جو ہے انہوں نے رشتے بنا لیے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رشتہ بنایا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رشتے میں کتنے گمان ہوتے ہیں، شادی کرنے سے پہلے کتنے زیادہ دل کے اندر جو ہے گمان پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایسے معاملات نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب انسان جو ہے اللہ پہ توکل کر کے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بہتری کے راستے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، جنسی محبت بھی اور رحمت والی محبت بھی، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد و غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی محبت پیچھے جا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں یہ جیون ساتھی کچھ جوانی سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے حق میں رحیم و شفیق ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اولاد تو ہر وقت ساتھ نہیں رہتی، اولاد کبھی کسی کی اولاد نہیں بھی ہوتی، تو پھر یہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر اولاد ہوتی ہے پھر شادی کر کے وہ جو ہے اپنے مختلف جگہوں پہ نکل جاتی ہے، تب بھی ماں باپ جو ہے وہ علیحدہ رہ جاتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ دو مثبت طاقتیں ہیں جو خالق نے اس ابتدائی اضطراب کی مدد کے لیے انسان کے اندر پیدا کی ہیں۔ وہ اضطراب تو صرف سکون چاہتا ہے اور اس کی تلاش میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ دو طاقتیں
آگے بڑھ کے ان کے درمیان مستقل رفاقت کا ایسا رشتہ جوڑ دیتی ہیں جو دو الگ ماحولوں میں پرورش پائے ہوئے اجنبیوں کو ملا کر کچھ اس طرح پیوستہ کر دیتا ہے کہ عمر بھر وہ زندگی کے منظار میں ایک کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت اور رحمت جس کا تجربہ کروڑوں انسانوں کو اپنی زندگی میں ہو رہا ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے جو وزن اور پیمائش میں آ سکے۔ نہ انسانی جسم کے عناصر ترکیبی میں کہیں اس کے سر چشمے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی توجہ اس کی سوا نہیں کی جا سکتی کہ خالق حکیم نے بالا ارادہ ایک مقصد کے لیے پوری مناسبت کے ساتھ اسے نفس انسانی میں ودیت کر دیا۔ اس رحمت کو، اس محبت کو، اس شفقت کو پھر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے جو مرد جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے جو کماتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس پہ کوئی شکوہ بھی شکایت بھی نہیں کرتا، جیسے بھی ہوتا ہے جتنے بھی ہے تو مرد کا ہی نا، اگر عورتیں آپ کمانے لگی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سربراہ تو مرد ہی ہے، اسی کی ذمہ داری کمانا۔ اور دیکھیں کس طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے وہ اچھے سے اچھا جو ہے ان کا مستقبل بنا سکے، اچھے سے اچھا ان کو گھر دے سکے، کھانا پینا دے سکے، ان کو جو ہے اچھا سے اچھا جو ہے اڑا پہنا سکے، اور کبھی وہ اس بات کے لیے جو ہے شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ جو محبت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر ڈال دی ہے، بیوی تو پھر بھی شکوہ کر لیتی ہے، لیکن مرد کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس معاملے میں شکوہ نہیں کرتا کہ میں نے جو ہے اتنا نہیں پہنا یا ایسے نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں ہو جائے، لیکن جو ہے پیسوں کے معاملے میں، اس معاملے میں عورت زیادہ رونا روتی ہے بنسبت جو ہے مرد کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بہت بڑی جو بات جو ہے جو ہمارے درمیان اصل میں جو معاملات ہیں میاں بیوی کے، اور پھر اس سے جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تو یہ رشتہ اگر مضبوط ہوگا تو آگے ہر چیز جو ہے مضبوطی چلے گی خاندان کے اندر۔ تو پہلا ہی رشتہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انسان دنیا میں پھیلا دیا ہے، یعنی ڈائیورسٹی پیدا کر دی ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر رہن سہن کا لوگ جو ہے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں دانش مند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارے رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اگر دن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، رات ہی تاری رہتی تو سوتا رہتا، اور جس طرح دن میں کام کیے جاتے ہیں اس طرح تو رات میں نہیں کیے جا سکتے نا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں بتا رہے ہیں اپنے، اور اس کی نشانیوں میں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ یعنی تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے، اور طمع یہ ہوتی ہے کہ بارش ہوگی اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی صرف سب سے بڑھتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ بے شک وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے جس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ مشرکین یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ زمین و آسمان اور اس کی سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مخلوقات میں سے بعض کو خدائی صفات و اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ان سے دعائیں مانگتے تھے، اور ان کے آگے نظر و نیازیں پیش کرتے اور مراسم میں عبودیت بجا لاتے تھے۔ ان بناوٹی شریکوں کے بارے میں ان کا اصل عقیدہ اس تلبیہ کے الفاظ میں ہم کو ملتا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت وہ زبان سے ادا کرتے تھے۔ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس شرک کی تردید فرما رہا ہے کہ اللہ کے دیے مال میں اللہ ہی کے پیدا کیے وہ انسان جو اتفاقاً تمہاری غلامی میں آ گئے ہیں، تمہارے تو شریک نہیں قرار پا سکتے، مگر تم نے یہ عجیب دھاندلی مچا رکھی ہے کہ خدا کی پیدا ہوئی کائنات میں خدا کی پیدا کردہ مخلوق کو بے تکلف اس کے ساتھ خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بندے جو اللہ کے ہیں تم ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی شریک قرار دیتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں،
اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرووں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو۔ کون سا دین؟ یعنی اسلام۔ وہ خاص دین ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں بندگی، عبادت اور اطاعت کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی نہیں، جس میں الوہیت اور اس کی صفات و اختیارات اور اس کے حقوق میں قطعاً کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہیں شریک ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کی سمت میں جما دو، یعنی مکمل طور پر یکسو ہو کے اس کی طرف، یعنی شک و شبے سے بالاتر ہو کے اللہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو اپنا سر جھکا دو۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کس فطرت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہمارے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری فطرت میں یہ الہام کر دیا کہ ہمارا جو ہے کوئی معبود ہے، اکیلا معبود ہے، جسے ہمیں اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ جیسے ہم حدیث وہ پڑھتے ہیں بار بار کہ کوئی انسان جو ہے وہ ہر انسان جو ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے اس کے بڑے ہو کے جو ہے اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوس وغیرہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو لیکن بیسیکلی انسان جو ہے بلینک سلیٹ ہوتا ہے، اس پہ لکھنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی فطرت پہ قائم ہو جاؤ۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ کی ساخت، یعنی اللہ کا بندہ ہے نا انسان، تو وہ کسی اور کا بندہ بن کے بھی وہ جو ہے کسی اور کا بندہ نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ کا چاہے وہ کتنے ہی لوگوں کی عبادت کر لے، ہے وہ اللہ کا بندہ ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ آدمی بندے سے غیر بندہ بن سکتا ہے، نہ کسی غیر خدا کو خدا بنا لینے سے وہ حقیقت میں اس کا خدا بن سکتا ہے۔ انسان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے، لیکن یہ امر واقع اپنی جگہ اٹل ہے کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں۔ ایک اس کا جو ہے مطلب یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ساخت بنا دی ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک عورت ہے تو چاہے وہ کچھ بھی کر لے وہ عورت ہی رہے گی، اب چاہے وہ اپنا آپریشن کر کے مرد بن جائے کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جس ساخت پہ بنایا تھا وہ اس کی وہی ساخت ہے۔ اسی طرح کوئی مرد جو ہے عورت بننا چاہے تو وہ ظاہر وہ چینج تو کر رہا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو ساخت بنائی تھی وہ وہی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ آدمی مرد بن کے پھرنے لگے، عورت مرد بن کے، یا پھر وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہوموسیکسولیٹی کے اندر جو بھی کتنے زیادہ چیزیں جو ہے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ چینج اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں لا جا سکتی۔ لیکن اب اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم چینج پہ نہیں کرتے کہ یہ جو ہے بال ایسے کر لیے تو لوگوں نے بھویں بنا لیے، تو یہ ہاں یہ چیز جو ہے غلط ہے، لیکن یہ اللہ کی سے ساخت میں تبدیلی نہیں ہو رہی۔ ساخت وہ چیز ہوتی ہے اس میں ٹوٹلی چینج آ جائے، ہارمونل سسٹم چینج کر دیا جائے، باڈی پارٹس چینج کر دیے جائیں، جیسے عورت ہے تو اس کو مرد کے پارٹس لگا دیے جائیں، یا مرد ہے تو اس کو جو ہے آپریشن کر کے عورتوں کے پارٹ، تو یہ چینج آتی ہے مرد عورت کی فطرت کے اندر جو چینجز ہیں، اس طرح کی چینجز کو چینجز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی تفرقے کیسے بنے؟ ہم 10 دفعہ پڑھ کے جا چکے ہیں کہ لوگوں نے علم آ جانے کے بعد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، دین کے اندر جو ہے چینجز لے آئے اور فرقے بنا لیے۔ لوگوں کا حال یہ کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہے اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پس اے مومن رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ان کا حق ہے، یعنی ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا حق جو ہے ان کو حق سمجھ کر دینا چاہیے۔ بندہ یہ سمجھے کہ یہ تو میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، میرے تو رشتہ دار غریب ہے، میں کیوں ان کو دوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی رشتہ داروں کا، انہی غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے، ہمارے مال میں حصہ رکھا ہے جو ہمیں ہمارے لیے فرض ہے دینا، اور ہمیں دینا ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر معاشرے کے اندر بھی جو ہے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ پھر ایک کے پاس نہیں رہتا بلکہ وہ پورے وہ مال جو ہے پھر سرکولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہے معاشرے کے اندر، اور پھر اس سے معاشرے کے اندر جو ہے فلاح بہبود جو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کینیڈا کے اندر جو کہتے ہیں نا ایک فلاحی ملک ہے،
یا امریکہ میں کہہ لیں، جو بھی پیسہ یہ ٹیکس ہمارا جو کاٹتے ہیں، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنی آسانی ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے گریڈ تک جو ہے وہ آسانی سے پڑھتے ہیں بچے، جو ہے علاج جو ہے وہ فری ہے، تو کٹ رہا ہے تو کچھ ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے، فلاحی مملکت ہے یہ۔ تو پھر یہ پیسے لینے سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو اسی قسم کے معاشرے میں یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ فردن فردن لوگوں میں ایک طرف ہمدردی، رحم و شفقت، ایثار و قربانی اور حق شناسی و ادائے حقوق کے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں، اور دوسری طرف جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے ان کے دلوں میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خیر خواہی، احسان مندی اور جزاء الاحسان بالاحسان کے پاکیزہ جذبات نشوونما پائیں، یہاں تک کہ وہ مثالی حالت پیدا ہو جائے جس میں بدی کا رکنا اور نیکی کا فروغ پانا کسی قوت جابرہ کی مداخلت پہ موقوف نہ ہو، بلکہ لوگوں کی اپنی پاکیزگی نفس اور ان کے اپنے نیک ارادے اس ذمہ داری کو سنبھال سکیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں کتنی کم رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان معاشروں کی جو ہے مثالیں دیتے ہیں، مغربی معاشروں کی، کہ انہوں نے معاشرے کو کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، کہ یہ جو ہے مسلمانوں سے 2 ہاتھ آگے ہو گئے، تو انہوں نے وہ چیزیں اپنا لی جو مسلمانوں کو، آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ذلت اور رسوائی کا جو ہے شکار ہوئے ہوئے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم اپنی گزشتہ جو ہماری جو تھی بلندی، اخلاقی بلندی تھی، اب اس پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی، سب سے بڑھ کر انسان جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ قرآن مجید میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے رہے ہیں اس کی دولت بڑھے گی، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت کی افزائش نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ آگے چل کے جب مدینہ طیبہ میں سود کی حرمت کا حکم نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ نشوونما دیتا ہے۔ تو اس طرح یہاں سود کے متعلق صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے دولت کی افزائش ہوتی ہو، بلکہ حقیقی افزائش زکوٰۃ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد سود در سود کو منع کیا گیا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس یعنی یہ بیسیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا سود زکوٰۃ دینے کے بعد یا چیریٹی دینے کے بعد کہ مال بڑھ رہا ہے، یہ گھٹ رہا ہے۔ اس میں برکت مال کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کہتے ہیں نا ہماری جو ہے اولاد میں برکت آ رہی ہے، گھر میں برکت آ رہی ہے، مال میں برکت آ رہی ہے، تو یہ اسی لیے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اپنے چیزوں میں، ہر چیز میں برکت نظر آتی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خوشی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی یہ پھر اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت روم اور ایران کے درمیان برپا تھی، جس کی آگ نے پورے شرق و اوسط کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسے بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں ورلڈ وار 1 ہوئی تھی یا 2 ہوئی تھی، تو اس سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، تو فساد قائم ہو گیا تھا نا۔ کتنے بے گناہ لاکھوں کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، تباہ و بربادی کتنی ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہ واپس اپنے اس میں آنے میں کئی سال لگے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو سالوں برپا رہتی ہیں، اور پھر اس کو ریٹین ہونے پہ جو واقعی سالوں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ خوشی و تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، یعنی خود ہی اپنے ہاتھوں سے کمائی، انہوں نے جنگ شروع کی، اور ان کے بعض اعمال کا شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرکی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا وہ زیادہ تر لوگ مشرکی تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راز کی طرف، کس سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جس کو نہ اللہ تعالیٰ خود ٹالے گا اور نہ اس کے لیے ایسی کوئی کسی تدبیر کی گنجائش چھوڑی کہ اسے ٹال سکے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانی میں سے یہ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے،
اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اور ہر قوم جب بھی تباہ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، چاہے وہ تھوڑے تھے یا وہ زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مومنوں کو بچایا، اور ان کو تباہ کر دیا جنہوں نے اللہ کے جو خلاف جو تھی بغاوت کی۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ مثالیں اس لیے پیش کرتا ہے کہ ظاہر ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، تو دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے ان کو جو ہے زندگی بخشتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائے تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی وہ پھر خدا کو کوسنے لگتے ہیں، استغفار، اور اس پر الزام رکھنے لگتے ہیں کہ اس نے یہ کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں، حالانکہ جب خدا نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کے بجائے اس کی ناقدری کی تھی، یعنی اس کے بجائے دوسروں کو اللہ کی مہربانی کا شریک ٹھہرایا تھا، اور جب ان پر جو ہے اس طرح کی آفتیں آنے لگی تو اللہ تعالیٰ کو ہی برا بھلا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو پکار سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ وہی مثال دیتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، تو جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے اس طرح بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے جو بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہرے اور اندھے کیوں کہہ رہا ہے؟ کان ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو چاہے آنکھیں کتنی دیکھنے والی ہوں، کان کتنے ہوں، اس میں کچھ نہیں جا رہا ہوتا۔ تو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ انسان کا بچہ ہی سب سے ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے، کتنی زیادہ اس کو جو ہے توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے معاملے میں جو ہے وہ جو ہے چال بازیاں جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی پیدائش کی جو حالت ہوتی ہے اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ ضعف کی حالت کو بھی بتا رہا ہے کہ جب انسان ضعف کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح بچپن میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ سات برپا ہوگی تو مجھے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اب ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرمند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، تو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ معذرت نہ وہ ظاہر معافی مانگیں گے بھی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خوان کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا جا رہا ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا، اور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں مسلمان کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ سورہ قصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو ان کو سنانا تو بیکار ہے، یہ ان کے لیے ہے جو سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سارے اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار جو قصے سناتے ہیں اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہاں سنانا مقصود جو ہے اہل کتاب کو بھی ہے اور ہمیں بھی، اور ان غلطیوں پر متنبہ کرنا ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بے شمار قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے،
ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم ان غلطیوں میں مبتلا نہیں ہونا. لیکن مسلمان جو ہیں اتنا پڑھنے کے باوجود وہ تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں، کسی نہ کسی برائی میں جو ہے مسلمان جو مبتلا ہیں. اتنا ریمائنڈرز دینے کے بعد بھی پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار یہ واقعات بیان کرتا ہے، کیوں جو ہے یہ جو ہے قصے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے قرآن کے اندر جو ہے ڈال دیے، کوئی قصوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا چیزیں ہیں، حاصل کرنے کی اس سے کیا چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندے کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے نا، ان میں سے تقسیم کر دیا، یعنی ایک بنی اسرائیل کا گروہ تھا اور ایک اس کے اپنے ہی لوگوں کا گروہ تھا. ان میں سے ایک گروہ کو ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا، اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، یعنی جو ایسا فسادی جو کسی حد پر رکنے والے نہیں ہیں. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، انہیں پیشوا بنا دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہی کو وارث بنائے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون و حامان ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر ہے. یعنی بنی اسرائیل کو اس قابل بنا دیں کہ وہ پھر انہی کے ہاتھوں جو شکست ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ اب بتانے کے بعد قصہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ معاملہ کیا. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے کے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دینے کا حکم نہ تھا، بلکہ یہ ارشاد یہ ہوا کہ جب تک خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی رہو. جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور اندیشہ ہو کہ بچے کی آواز سن کر یا اور کسی طرح دشمنوں کی اس کی پیدائش کا علم ہو جائے گا، یا خود بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا بغاوت کرنے والا آدمی جو مخبری کر بیٹھے گا، تو بے خوف و خطر اسے ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا. ٹھیک ہے نا، تو اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. بیچ کا واقعہ چھوڑ دیا جو ہم پچھلی اس میں پڑھ کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور باقی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ ایک وہ بنا دیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی شکست ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ اس لیے کہ فرعون اور حامان اس کے لشکر جو تھے وہ بہت ہی غلط کار تھے، اور اس لیے ہم نے اس معاملے کا فیصلہ اس طرح سے کیا. فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ جو تھی، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. یعنی جو بہتے بہتے جو ہے وہ فرعون کے گھر کے، دیکھیں اللہ کی حکمت، دیکھیں اللہ کی قدرت، دیکھیں کہ بالکل اس جگہ پہ پہنچا دیا جہاں پہ وہ دیکھ رہی تھی، کھڑے ہو کے محل سے نظارہ کر رہی ہوں گی حضرت آسیہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس کے اندر، نکالو اس کو. دیکھا تو ایک بچہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محبت طاری کر دی اور پھر انہوں نے اس کو لے لیا. اور اتنی محبت کی بھی جب فرعون کو دکھایا تو کہا کہ ہم اس کو، یہ تو ہمارے پاس بچپن سے پلے گا، تو پھر یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا، یہ ہمارے پاس ہی پلے بڑھے گا. تو فرعون بھی راضی ہو جاتا ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے کام کرواتے ہیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. یعنی وہ ڈر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ چلا جائے، اس کو مار نہ دیا جائے، ظاہر ماں تھی، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان دے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یعنی اللہ کس طرح اپنے کام کروا رہا ہوتا ہے، غیب کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنے کام کروا رہا تھا. دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ. جب موسیٰ اپنی، جیسے بالکل یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا، بالکل اسی طریقے سے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر تک پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بادشاہی عطا فرمائی. جب موسیٰ اپنے پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشوونما مکمل ہو گیا، یعنی جب ان کا جسمانی اور ذہنی نشوونما مکمل ہو گیا. یہودی روایات میں اس وقت حضرت موسیٰ کی مختلف عمریں بتائی گئی ہیں. کسی نے 18 سال لکھی ہے، کسی نے 20 سال، کسی نے 40 سال. ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن کسی عمر کی تصریح نہیں کرتا. لیکن وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کم عمر ہی تھے اس وقت، جو ہے نا 20 سال کے یا 18 سال کے. تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، کیونکہ نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد دیتا ہے. تو جب ان کو نبوت ملی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ 40 سال کے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جب ان کو نبوت ملی تو ہم نے اسے حکم اور علم یعنی وزڈم عطا فرمایا.
ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی دوپہر کا ٹائم تھا، لوگ سوتے تھے اس ٹائم۔ وہاں سے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کے اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس کی دشمن کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھوسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ یعنی اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ ایک مکہ ہی جو ہے اس آدمی کے لیے جو ہے وہ کافی ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ظاہر جب ڈیفینس کے اندر اور یا اس طرح کے معاملات ہو، کسی کو بچانا ہو، اور ظاہر نیت بھی یہ نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی غلطی کی فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ موسیٰ نے پھر عہد کیا کہ میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاگتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی اس کو سنائی باتیں۔ تو پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پہ حملہ کرے، یعنی وہ آدمی جو ان کی اپنی قوم کا تھا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لڑائی کرنے والا تھا، اب وہ کسی اور سے لڑنا شروع ہو گیا تھا، مدد کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ میرے جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، وہ سمجھا کہ شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ راز فاش کر دیا۔ تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ ظاہر تو وہ خبر جو ہے وہ پبلک ہو گئی، سب کو پتہ چل گئی۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ فرعون کی قوم میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور وہ ایمان انہیں چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر اندر کا آدمی تھا نا، جب بھی وہ اس نے بتانے کے لیے آیا، تو اس نے بتایا، اور پھر جب اس نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ یہاں سے نکل جائے، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا، اور اس نے دعا کی، میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکل کے جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی ایسے راستے پر جس سے میں بخیریت مدین پہنچ جاؤں۔ واضح ہے کہ اس زمانے میں مدین فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ مصر کی حکومت پورے جزیرہ نمایاں سینا پر نہ تھی، بلکہ صرف اس کے مغربی اور جنوبی علاقے تک محدود تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے انہیں گزرنا بہرحال مصر کے مقبوضہ علاقوں سے ہی تھا، اور مصر کی پولیس اور فوجی چوکی سے بچ کر نکلنا تھا۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسے راستے پر ڈال دے جس سے میں صحیح سلامت مدین پہنچ جاؤں۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ یعنی وہ انتظار کر رہی تھی اس کنویں پہ کہ سارے مرد جو ہے پانی پلا کے چلے جائیں، اور اس کے بعد جو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا، اور حضرت موسیٰ نے ان کے جانور لے کے ان کو پانی پلا دیا۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، جو ہم بھی جو ہے جب ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا ہم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کریں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے جو کچھ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیے، جیسی انہوں نے یہ دعا پڑھی تو فوراً ہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ تو وہ آئیں اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا اس کا اجر آپ کو دیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کو اجر سے مراد یہ کہ آپ کو نوکر رکھ لیں یا آپ کو منی دے دیں، جو بھی معاملہ ہے۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلو۔ یہاں پہ جو خاتون تھی، ان کی دیکھیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ظاہر وہ مسلم ہی ہوں گی، اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے، مدین کا علاقہ جو تھا مسلمانوں کا علاقہ تھا، تو ان کی حیا اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی یہاں پہ۔
کہ حیا کا جو معاملہ ہوتا ہے کس طرح شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی وہ آپ کے پاس آئی تھی. ایسا نہیں کہ بالکل جو کھڑے اور بالکل ترے ہوئے جا رہے ہیں، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اس طریقے سے نہیں. اور وہ شرم و حیا ان کی وہاں بھی تھی جب وہ پانی پلانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور مردوں میں گھس کے پانی نہیں پلا رہی تھی، بلکہ انتظار کر رہی تھی کہ مرد ہٹ جائے تب وہ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کی اس خصوصیت کو بھی یہاں پہ بتایا ہے، ان کی خاصیت کو. اور ٹھیک ہے. اور سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا بجان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا کے جا چکی ہوں کہ تین لوگ ایسے گزرے ہیں جو چہرہ شناس تھے یا شخصیت شناس تھے. ان میں سے ایک یہ تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر جو فوراً پہچان لیا کہ یہ کیسے آدمی ہے، اور اپنے والد سے بھی جا کے جو ان کی سفارش کی، اور پھر ان کی شادی بھی ان سے ہی کر دی گئی. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو. جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، ان کے ساتھ رہے، کام کیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جب رہ گئے تو پھر وہ آزاد تھے، جہاں بھی چاہے وہ جا سکتے تھے. جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے کہا ظاہر رات کا ٹائم تھا اور سردی بھی تھی، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں جو آگ جل رہی ہے تو میں لاؤں، تم لوگ اسے تاپ سکو اور پھر ہمیں ایک راستہ بھی مل جائے جانے کے لیے نا، اس طرح ہم اس کے آگ کا ایک ٹارچ سے لے لیں اور پھر راستہ بھی ہمیں جانے کے لیے مل جائے. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی، شاید وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ سے کوئی انگارے اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں سارے جہاں والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی. جوہی کے موسیٰ نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ٹھیک ہے نا. اب تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں ایک جو ہے گرین ٹری، یعنی ایک پورا گرین وہ ایریا تھا، ایک تو بالکل مقدس ایریا تھا، اور اس کے اندر جو وہ پورا درخت جو تھا وہ گرین تھا اور وہ جل بھی نہیں رہا تھا، بس اس کے اندر جو تھی وہ ایک آگ مطلب جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کے اندر. تو اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پکارا اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر نبوت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہاں والوں کا مالک. اپنے آپ کا انٹروڈکشن کرایا اور حکم دیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جوہی کے موسیٰ نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہاں پر جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے کچھ خیال میرے دل میں بھی آئے. تو میں نے جو ہے یہاں پر یہ لکھا کہ موسیٰ کا ڈرنا ایک انسان ہونے کے ناطے، ہم پکچر دیکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک کئی دفعہ جو ہے ڈرنے والا واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے نا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ بشر تھے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی یعنی غیر بشر مخلوق نہیں تھے کہ ان کو ڈر نہ لگتا. تو ڈرنا جو ہے ایک بشری تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو کم ہو سکتا ہے، کسی کو زیادہ ہو سکتا ہے، ایک بشری تقاضا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا ایک انسان ہونے کے ناطے فطری انسانی ری ایکشن تھا. ایک لاٹھی کا اچانک سانپ بن جانا جبکہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور بغیر سوچے کہ یہ ایک ڈیوائن سائن ہے ان کے لیے، وہ بھاگ نکلے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے لیکن وہ لکڑی سے ایک دم سے جو وہ سانپ بن جاتا ہے. تو وہ ایک فطری تقاضا تھا. انہیں یہ بھی تھا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے. وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کمفرٹ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہاری جو حفاظت کروں گا، اور میرے حضور جو انبیاء جو ہے ڈرا نہیں کرتے. اور موسیٰ کو آگ، یعنی موسیٰ 3 جگہ پہ ڈرے ہیں نا. ایک تو فرعون کی طرف جاتے ہوئے ڈرے، ایک جب انہیں آگ نظر آئی تو آپ تھوڑے حیران ہوئے، تھوڑا سا خوف دل میں آپ کے پیدا ہوا، اور یہ 3 جگہوں پہ جو ہے آپ جو ہے وہ ڈرے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام آگ کو دیکھ کر ڈرنا ایک انجانے علاقے میں سبز درخت میں آگ جل رہی ہے اور یہ درخت نہیں جل رہا، تو ایک حیرانی اور خوف کی کیفیت جو ہے ان کے اندر پیدا ہوئی. اسی طرح فرعون سے ڈرنا بھی جو ہے ایک فطری رد عمل تھا کہ انہوں نے ایک قصور کیا تھا اور فرعون ان کو جو تھا وہ مار ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اکیلے بھیج رہا تھا. یہ تو انہوں نے بعد میں درخواست کی تھی کہ
انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں. اور فرعون کو جو تھا وہ ایک عام آدمی نہیں تھا جس سے انسان نہیں ڈرتا، اس سے ہر بندہ ڈرتا تھا. اور اس کا جو ظلم تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان انسانوں میں سے تھا جو کسی حد پہ رکنے والے نہیں تھے. تو اس کی جو ظلم کی مثال تھی وہ بہت زیادہ شدید تھی، کہ جو ایسا مارتا تھا کہ نہ زندہ رہنے دیتا تھا نہ مرتا چھوڑتا تھا. جیسے آپ نے کہا اس نے جو ہے جادوگروں کو کیا کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سطح سے کٹواؤں گا اور تمہیں جو ہے وہ کھجور کے رسی کا تنا سے جو ہے تمہیں سولی دوں گا. تو اتنی شدید قسم کی جو تھی وہ اس کی سزائیں ہوتی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو تھی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے ہوں گے محل کے اندر، اور تمام چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی. تو ایک خوف کی کیفیت جو تھی ان کے دل میں تھی کہ میں اکیلا جاتا ہوں تو میرا کیا حشر کرے گا. اور ظاہر ابھی ان کو ٹریننگ ہو رہی تھی، ان کی وہ نئے نئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو تھی ایک بشری جو فطری تقاضا تھا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے پڑھا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے تو وہ حالانکہ وہ انسانی شکلوں میں تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کوئی انجانے لوگ ہیں، کوئی ڈاکو واکو تو نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھو کہ یہ فرشتے ہیں اور کوئی عذاب دے کے نہ آئے ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب انبیاء ہونا یا ان کا نہ ڈرنا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ انبیاء تو وہ ڈرے کیوں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ کوئی غیب داں نہیں تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، بلکہ وہ انسان تھے. اگر ان کے اندر یہ کیفیت آئی بھی تو انہوں نے اب دیکھیں یہ نہیں ہوا کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جاؤں گا پھر ان کے پاس. انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے توکل کیا اللہ کے اوپر. اور وہ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے برملا جو ہے وہ پھر فرعون سے خطاب کیا ہے. فرعون کے پاس جا کے جو ہے وہ ساری باتیں بیان کی ہیں. پھر نہیں ڈرے وہ، کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں نہیں ڈرنا، تو پھر وہ برملا جا کے جو ہے پھر انہوں نے وہ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ جب لاٹھی جو تھی جب سانپ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اٹھا لو. حالانکہ ایک دفعہ ڈرے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی. تو پھر وہ پھر نہیں ڈرے، انہوں نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ ایک دم کا جو اچانک خوف ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں اس کے مطلب بار بار یہ چیز آ رہی تھی ڈرنے کی. میں نے کہا میں اس کے بارے میں دیکھوں اور پڑھوں. تو پھر میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاؤں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بار بار انسان کے دماغ میں جو وہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈر سے بڑھ کر ان کے اندر اللہ پر توکل اور بھروسہ کتنا زیادہ تھا کہ پھر وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اس کے دربار میں پہنچے. اور پھر کتنی زبردست قسم کی جو ہے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن آپ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہاں پر کھڑے رہے. تو اپنی لاٹھی چونکہ اور پھر کیوں ہوتا ہے ایسا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس خوف کے اوپر یا جو بھی پریشانی ان پہ آتی ہے اس کو وہ قابو پا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میری مائیت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے. یہ دو روشن نشانیاں تھے رب کی طرف سے فرعون اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کمفرٹ کیا ان کو. ہماری نشانیوں کو زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے بہت خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. حمان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس نے مذاق اڑایا. تو اس قول سے فرعون کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا کہ میں ہی تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہوں. اسے پتا تھا کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، لیکن ظاہر زمین پہ اس کی اپنی بادشاہی تھی، اس نے جو ہے اللہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا. تو کیونکہ ایسی بات صرف ایک پاگل ہی کے منہ سے نکل سکتی تھی. اور اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اہل مصر کے مذہب میں بہت سے معبودوں کی پرستش ہوتی تھی. سب سے بڑی شہادت قرآن مجید کی موجود ہے کہ فرعون خود بہت سے دیوتاؤں کا پرستار تھا. اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوٹ دے گا کہ ملک میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہے اس میں کہ وہ بھی دوسرے معبودوں کو مانتا تھا۔ یہاں فرعون نے لفظ خدا اپنے لیے بامانے خالق و معبود نہیں بلکہ اطاعت کے معنوں میں کیا تھا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ اس سرزمین مصر کا مالک میں ہوں، یہاں میرا حکم چلے گا، میرا ہی قانون یا قانون مانا جائے گا، میری ذات ہی یہاں امر و نہیں سرچشمہ تسلیم کی جائے گی، یہاں کوئی دوسرا اپنا حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس نے پھر قرآن میں آتا ہے، اس نے کیا کہا تھا، اے قوم کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میری تحت جاری نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور دفعہ اس نے کیا کہا تھا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس ملک میں بڑائی تم دونوں بھائیوں کی ہو جائے۔ پھر اس نے ایک اور دفعہ کیا کہا کہ اس لیے آیا ہے کہ یہ شخص تم لوگوں کا دین جو ہے وہ بدل ڈالے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کو کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنایا۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رہنمائی کیا کی، غلط رہنمائی کی اپنے قوم کی، اور اپنے لوگوں کو جو ہے جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانک دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ دنیا میں کس کی لعنت کس طرح لگا دی کہ یہ گمراہ ہو گئے، اور آخرت میں بھی جو ہے یہ ایسے ہی اٹھیں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کی بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم تھے، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں۔ یہ تینوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھی اس وقت مکہ کے سردار اور عام کفار اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو غیر نبی اور معاذ اللہ جھوٹا مدعی ثابت کریں۔ ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بھی حجاز کی بستیوں میں موجود تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عالم بالا سے آ کر یہ قرآن نہیں سنا جاتے تھے، بلکہ اسی مکہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کی بستی اور آپ کے قبیلے سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر وہ بیہودہ بات نہ کہہ سکا جو آج تو کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ لائے قرآن، اگرچہ جھوٹ گھڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ کم نہ تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ ہم یہ تمہارے اوپر جو ہے یہ وحید سے نازل کر رہے ہیں۔ تم وہاں تینوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے باتیں، تم وہاں موجود نہ تھے، ہم نے تمہاری مدد کی ہے، ہم نے تمہیں یہ وحی کے ذریعے بات بتائی ہے، اور ان کو یہ بات بلا کا مقاس بتا دو تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کے بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو توحید کا درخت لگایا تھا وہ کافی صدیوں تک چلا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے بدعات پیدا ہوئی۔ اور شروع میں بدعات کیسے پیدا ہوئی کہ انہوں نے جو ہے پہلے جو ہے وہ کعبے کے پتھر، جب وہ مختلف قبائل آیا کرتے تھے مختلف جگہوں سے، تو وہ جو ہے کعبے کے پتھر اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان کو جو ہے کسی جگہ فکس کر دیتے تھے، اور اس کا جو تھا وہ طواف کیا کرتے تھے کعبے کی تعظیم کے لیے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیز، لیکن ان کے اندر اس وقت بھی شرک نہیں در آیا تھا۔ شرک جب ان کے اندر کب آیا ہے؟ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے میرے خیال سے انتقال کے بعد۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کس طرح آیا؟ مطلب چھوڑا موڑا تو شرک تو تھا، لیکن یہ جو بتوں کو پوچھنے والا جو شرک تھا نا وہ کب آیا؟ وہ یہ عمر بن لوئی جو خزا کا سردار تھا مدینے کے اندر، اور سوری مکے میں، اور بہت زیادہ عزت والا، اس کو لوگ جو تھے وہ گردانتے تھے، وہ سریا گیا اور وہاں سے حبل کا دیوتا لے کر آیا، اور پھر اس نے خانہ کعبے کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ اس کی ورشپ کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 200 سال پہلے یا 300 سال نبی کی بعثت سے تقریباً 200 یا 300 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر صدی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اور پھر بت جو ہے پھر آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔
پھر کیا کیا گیا کہ پھر لات رکھا گیا، پھر عزا رکھی گئی، پھر منات رکھا گیا، ٹھیک ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو تقریباً 360 بت جو تھے وہ کعبہ کے اندر رکھ دیے گئے. تو شرک جو ہے وہ بہت مطلب اس کی جو بتوں کی جو پوجا ہے وہ بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی ان کے اندر جو ہے بہت دیر میں آیا نا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً 2000 سال کے بعد آئے. تو جب بہت زیادہ جو ہے شرک کی بہتات ہو گئی مکے کے اندر، تب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس قوم کو جو ہے اب ضرورت ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی مذاہب آئے ہوئے تھے اور لوگ اس پر جو ہے ان کے اندر بھی اتنی چینجز آ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت محسوس کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ پھر نبی اٹھائے. تو ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کے بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے یہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے کہ کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. یعنی قرآن اور تورات کو دونوں کو جادو کہہ دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں دی گئی تھی ان کو تو ان کی قوم نے پہلے ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن آیا اس میں ساری چیزیں کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے. اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں. اور شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ تھے جو عیسائی تھے. یہ یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے. تو اس واقعے کو ابن ہشام نے اس طرح روایت کیا کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش کے ملک پہ پھیلی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا. قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے. وفد کے لوگوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا. پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھی. قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور پر ایمان لے آئے. جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں پکڑ لیا اور انہیں سخت ملامت کی کہ بڑے نامراد تم لوگ ہو. تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پہ ایمان لے آئے. تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو. ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. یعنی جو حقیقت انہیں نظر آئی انہوں نے جو ہے اس کو قبول کر لیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلامی وہ واحد مذہب ہے جس سے انسان کے نجات کا دار و مدار ہے. رہے وہ مذاہب جو انہوں نے خود بنا لیے وہ ان کی تباہی کا سامان ہے. تو جب وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہماری رب کی طرف سے. ہم تو پہلے ہی مسلم تھے، یعنی ہم تو پہلے ہی جو ہے اس کو حق سمجھتے تھے. ہماری کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا تھا ہم اس کو حق جانتے تھے، اور جب حق آ گیا تو انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نبی مان کے ان کی شریعت کو قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کی حدیث ہے کہ 3 اشخاص جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا. ایک تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لائے اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے. ایک غلام جو اپنا جو ہے اپنے جو ہے غلام ایک وہ غلام جو اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی جو ہے حق ادا کرتا ہے، اس کو بھی دوہرا اجر دیا جائے گا. اور ایک وہ آقا یا وہ مالک جو اپنی لونڈی کو پڑھائے پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے. پڑھانا یعنی کہ اس کو علم دینا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کو صحیح راہ صحیح بات بتائے، اس کو دین کی تعلیم دے، اچھی بات بتائے، اس کو آزاد کر دے، اس سے شادی کر لے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ دوہرا اجر ہے. اور ایک اور بھی بتایا گیا تھا کہ ایک وہ جو اپنے رشتہ داروں کو چیریٹی دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو چیریٹی دینے والے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. ایک تو اس کو اب چیریٹی کا اجر ملے گا اور دوسرا اس کو صلح رحمی کا. ٹھیک ہے نا. صلح رحمی کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو
سب سے پہلے جو اپنے رشتے داروں کو پوچھنا. بڑی خوبصورت مجھے حدیث لگی تھی، تو میں نے جو ہے میں نے کہا پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی. اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ہے نا، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یعنی جو میں نے پورا قصہ پڑھا نا، اس میں یہی تھا نا کہ یہ انہوں نے عرب کے لوگوں نے جب ان کو تنگ تنگ کیا تو انہوں نے ان کو سلام کیا کہ ان سے علیحدہ ہو گئے، تو وہ برائی کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کے ان سے کنارہ کش ہو گئے. یعنی انہوں نے یہ کہا نا بےہودہ بات کیا کری کہ تم لوگ تو، تم پر تو توف ہے کہ تم نے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے تم یہاں، تمہاری قوم نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تم یہاں جا کے جو ہے اس کی باتوں میں آ گئے. تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. یعنی حبشی عیسائیوں کی اس ایمان و اسلام کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فکرہ ارشاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اصل جو ہے کفار مکہ کو شرم دلانا. کہنا یہ تھا کہ بد نصیبوں ماتم کرو اپنی حالت پہ کہ دوسرے کہاں سے کہاں سے آ کر اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور تم اس چشمہ فیض سے جو تمہارے اپنے گھر میں محروم رہ جاتے ہو. یہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، یعنی گھر میں جو ہے علم بٹ رہا ہے، جو ہے ہدایت بٹ رہی ہے، لیکن وہ اس سے جو استفادہ کرنے کے لیے جو تیار نہیں ہے. آج اس میں یہ کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. ان کا جب آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ لا الہ پر ایمان لے آئے تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو، مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ مطلب جس کو آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر کے طور پر پیش کرتے تھے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کفر انکار کا سب سے اہم بنیادی سبب یہی تھا. اس بات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ تاریخی طور پر یہ بات کیسے ہوتی ہے. یعنی ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اٹھی تو دین آبائی کے تعصب سے بھی بڑھ کر جو چیز قریش کے لیے اس کے خلاف وجہ اشتعال بنی وہ یہ تھی کہ اس دعوت کی بدولت انہیں اپنا مفاد خطرے میں نظر آ رہا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ معقول دلائل اور حجتوں سے شرک و بت پرستی غلط اور توحید صحیح بھی ہو تو اس کو چھوڑنا اور اسے قبول کر لینا ہمارے لیے تباہ کن ہے. ایسا کرتے ہی تمام عرب ہمارے خلاف بھڑک اٹھے گا، ہمیں کعبہ کی تولیت سے بے دخل کر دیا جائے گا، بت پرست قبائل کے ساتھ ہمارے وہ تمام معاہدانہ تعلقات ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ہمارے تجارتی قافلے رات دن عرب کے مختلف حصوں سے گزرتے ہیں. اس طرح یہ دین ہمارے مذہبی رسوخ کو اثر کا بھی خاتمہ کر دے گا اور ہماری معاشی خوشحالی کا بھی. بلکہ بعید نہیں کہ تمام قبائلی عرب ہمیں اس لیے سے مکہ ہی چھوڑنے پر مجبور کر دیں. وہ اس کا ظاہری جو ہے ظاہری وہ دیکھ رہے تھے نا کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طریقے سے جو ہے نبی اور صحابہ کرام کو جو ہے دونوں جگہ جہاں کا جو وہ بنا دیا. اور اسی طریقے سے اگر ہم آج کے معاملے میں یہ بات کہیں تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ہدایت کو نہیں پانا چاہتے یا قرآن کے قریب نہیں آنا چاہتے کہ قرآن کو زیادہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ سمجھیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑ جائے گی، اور جب زیادہ زندگی گزارنا پڑ جائے گی تو زیادہ ہم دنیا سے کٹ جائیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری باتیں جو کے اندر ہوتی ہیں وہ آپ کو غلط لگ رہی ہوتی ہیں، اور ظاہر جب غلط لگتی ہے تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اس کا حق ہے نا کہ آپ اچھے راستے پہ چلیں گے، اللہ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو انسان کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. تو یہی چیز ان کو جو تھی وہ بری لگ رہی تھی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اور بہت اپنے ہی مسلمان لوگ جو اپنے ہی مسلمان لوگوں کو روکتے ہیں کہ بس بہت زیادہ نہ سنو. اولاد ماں باپ بھی جو ہے اپنے بعض دفعہ اپنی اولاد کو جو ہے اگر دین میں زیادہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو روک رہی ہوتی ہے، بس بہت ہو گیا بیٹا اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور بہک نہ جاؤ، یہ نہ ہو جاؤ، وہ نہ جاؤ. یعنی قرآن پڑھنے سے کوئی بہکتا ہے کہ زیادہ؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے زیادہ پڑھو گے تو بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اس طرح کی باتیں بھی نعوذ باللہ لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. تو یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ظاہر وہ ہم پر بھی پوری اترتی ہیں، نہ صرف ان کے دور پر. کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں.
اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، تو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں، جن میں ان کے بعد کمی کوئی بذائقہ کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے جو یہ پہلا جو تھا نا، یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے پورا من حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے سرات کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عذر کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذرا زر میں کھینچا چلا آ رہا ہے، کیا اس کو یہ امن اور یہ مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر نے دیا ہے؟ 2500 برس پہلے چٹیل پہاڑوں کے درمیان اس بے آب و گیا وادی میں ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی اور ایک شیر خوار بچے کو لے کر آیا تھا۔ اس یہاں پتھر اور گارے کا ایک حجرہ تعمیر کر دیا اور پکار دیا کہ اللہ نے اسے حرم بنایا ہے، آؤ اس گھر کی اور اس کا طواف کرو۔ تو اب یہ اللہ کی دی ہوئی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی تم نے حاصل کیا ہے یا یہ جو 2500 پہلے جو ہے یہ حاصل کیا گیا تھا اللہ کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں کہ دوسرا ان کا عذر کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پہ تم اترائے ہوئے ہو اور جس کے کھوئے جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود اور مدین والوں قوم لوط کو حاصل تھی، پھر کیا چیز ان کی تباہی کو بچا سکی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور تیرا بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا۔ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب ہے۔ تو جو پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، مگر خدا نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبع کیا، اور جب ان کی تنبیہ پر وہ باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب تم بھی اسی کیفیت سے اسی باتوں سے گزر رہے ہو، اور تم اگر یہ نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی انہی چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور وہ پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو۔ یہ ان کی عذر کا جو ہے چوتھا جواب ہے۔ اول یہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی جس کی مقدار کسی کے لیے بھی چند سالوں سے زیادہ نہیں ہوتی، محض ایک سفر کا عارضی مرحلہ ہے۔ اصل زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے آگے آنی ہے۔ موجودہ عارضی زندگی میں انسان خواہ کتنا ہی سر و سامان جمع کر لے اور چند سال کیسے ہی عیش کے ساتھ بسر کر لے، بہرحال اسے ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین انسان سے مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاع کو استعمال نہ کرے، اس کی زینت کو خواہ لات مار دے۔ اس کا مطالبہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ ٹھیک ہے نا، کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور دنیا کا عیش کمتر ہے اور آخرت کا عیش بہتر ہے۔ ان دونوں باتوں کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کے فکروں میں کفار مکہ سے کیا فرماتا ہے۔ وہ یہ نہیں فرماتا کہ تم اپنی تجارت لپیٹ دو، اپنے کاروبار ختم کر دو، ہمارے پیغمبر کو مان کر فقیر ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی دولت جس پر تم ریچھے ہوئے ہو بہت تھوڑی دولت ہے، اور بہت تھوڑے دنوں کے لیے تم اس کا فائدہ اس دنیا میں اٹھا سکتے ہو۔ اس کے برعکس اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کے بنسبت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ سبق ہے اس سے اصل میں دیکھا جائے تو۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کا تم گمان کرتے تھے۔ یہ قول جن پر جسپا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم گمراہ ہوئے۔ یعنی وہ شیاطین اور وہ جن و انس جن کو دنیا میں خدا کا شریک بنایا گیا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں خدا اس کے رسولوں کی باتوں کو رد کیا گیا تھا، اور جن کے اعتماد پر صراط مستقیم کو چھوڑ کر زندگی کے غلط راستے اختیار کیے گئے تھے، ایسے لوگوں کو خواہ کسی نے الہ اور رب کہا ہو یا نہ کہا ہو، بہرحال جب ان کی اطاعت و پیروی اس طرح کی گئی ہو جیسے خدا کی ہونی چاہیے تو لازماً انہیں خدائی میں شریک کیا گیا۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، نہ ہم نے ان کی بنائی اور سماعت سلب کی تھی، نہ ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین دی تھی، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اپنے نفس کے اس میں آ کر جو ہے انہوں نے ہماری پیروی جو ہے اختیار کر لی۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اللہ بھی ان کے لیے جو ہے کاش کا لفظ یوز کرتا ہے
کہ اتنی ہدایت دینے کے باوجود، پیغمبروں کے آنے کے باوجود، کتابوں کے آنے کے باوجود، اتنی نشانیاں بتانے کے باوجود جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، ایسے ان کی آنکھوں کے اوپر جو ہے پٹی بن گئی۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا کیا توبہ کا دروازہ انسان کے مرنے سے پہلے پہلے تک کھلا ہوا ہے، جب تک کہ اس کو جو ہے موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں، تو اس وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اس کی اس مہلت سے بھی انسان فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس سے زیادہ بدنصیبی انسان کے لیے کیا ہے۔ تیرا پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ خود ہی اپنے کام کے لیے سے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نہیں بنایا تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں بنایا۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا برتر اس شخص سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک فرما روائی اسی کی ہے، اسی کے تحت تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر پر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، یعنی انبیاء آئیں گے ہر امت میں سے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی صفائی میں کوئی ایسی حجت پیش کرو جس کی بنا پر تمہیں معاف کیا جا سکے۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے کھڑ رکھے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قارون کا واقعہ بتا رہا ہے۔ قارون کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یعنی یہ بغاوت اس نے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی جس کی وجہ سے یہ کفر کے اوپر جو ہے وہ اڑ گیا، یعنی اس نے فرعون کی قوم کا ساتھ دیا۔ تو اب یہ سارے واقعات بتانے کے بعد بتا رہے کہ دیکھیں جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں ملتی کیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ جس کو جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی اس نے فرعون کی مدد کی اپنی قوم کے خلاف، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یعنی کتنی زیادہ چابیاں اور کنجیاں تھیں اور کتنا زیادہ وہ دولت مند ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن کی طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ بنیاد یعنی جڑ سے ہی پیدا ختم کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور اسی قومی غداری کی بدولت اس نے فرعونی سلطنت میں یہ مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے علاوہ مصر کی جن دو بڑی ہستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو ہی تھی، ایک فرعون کا وزیر حامان اور دوسرا یہ قارون۔ قرآن میں ذکر آتا ہے نا کہ ہم نے فرعون، حامان اور قارون حالانکہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سبق دینے کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بھیجا تھا۔ باقی سب آیان سلطنت اور درباری ان سے کم درجے میں تھے جن کا خاص طور پر نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ تو قارون کی پوزیشن وہی تھی جو حامان کی تھی، حامان جو تھا وزیر تھا فرعون کا۔ تو یہاں پر اس کو لوگ جو تھے وہ اس کو نصیحت بھی کرتے تھے لیکن وہ نصیحت نہیں قبول کرتا تھا۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیسا احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، یعنی اس نے دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو مانو، تو جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں تو میرا مال ہے میں کیوں خرچ کروں، بڑی بڑی محنت سے اپنے علم کی جو ہے بدولت کمایا ہے، تو اس پہ تو صرف میرا اختیار ہے، میرا تصرف ہے۔ تو بالکل وہی بات اس نے کی کہ جو میرے پاس علم ہے اس کی بدولت میں نے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ مال تو کسی پہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے،
یعنی یہ شخص جو بڑا عالم و فاضل اور دانا و باخبر بنا پھر رہا تھا اور اپنی قابلیت کا یہ کچھ غرہ رکھتا تھا، اس کے علم میں کیا یہ بات کبھی نہ آئی تھی کہ اس سے زیادہ دولت مند، حشمت اور قوت و شوکت والے اس سے پہلے دنیا میں گزر چکے ہیں، اور اللہ نے انہیں آخرکار تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، جب انہیں تباہ کیا جاتا ہے ایک دم اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھتا نہیں ہے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا، یعنی جن کے اندر دنیا تھی۔ یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، آج بھی ہم دیکھیں تو دنیا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ایک سے ایک لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کاش ہمیں بھی ایسا ہی مل جائے، چیزیں مل جائیں، ہمیں ایسی بھی خوبصورتی مل جائے، ایسی دولت مل جائے، ایسا ہی گھر مل جائے۔ تو یہاں پہ وہی ظاہر انسان کے نیچر ہے نا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی نیچر بتا رہا ہے، یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، تو بیسیکلی یہاں پہ علم رکھنے والوں کی تعریف بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جس کو جو جانتے تھے کہ اصل میں یہ چیز، یہ وہ چیز نہیں جو فائدہ دے گی، اصل چیز تو وہ ہے جو فائدہ دینے والی ہے، جو اللہ کا علم ہے، اللہ، جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی یہ سیرت، یہ انداز فکر اور یہ ثوابی الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں اتنا تحمل، اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، خواہ ان سے صرف چٹنی روٹی میسر ہو یا کروڑ پتی بن جانا نصیب ہو جائے، اور حرام طریقوں کی طرف قطن مائل نہ ہو، خواہ ان سے دنیا بھر کے فائدے سمیٹ لینے کا موقع مل رہا ہو۔ تو یہاں پر صبر کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو اس معاملے میں جو ہے صبر اختیار کرتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، نہ فرعون اس کی مدد کو آ سکا، نہ حامان اس کی مدد کو آ سکا۔ کتنی بڑی طاقتیں تھیں، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کو رسوا کیا اور اس کو دبایا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا دھلا دیتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تھی۔ تو مال، یہاں پہ جو ہے مال کی جو آزمائش ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ مال جو انسان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی فلاح ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ قارون بڑی فلاح پا رہا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے، اور وہ کافروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے۔ بے شک جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نیکی کا کیا بتاتا ہے، ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے، اور پھر جتنی خلوص سے وہ نیکی کی جائے گی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا 700 گنا تک اللہ اس کا اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا اجر دینا، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جسے وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو اتنا نہیں بڑھاتے، جتنا انسان کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اور اگر انسان برائی سوچ کر اس کو نہ کرے تو وہ بھی اس کے حصے میں جو ہے وہ نیکی کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی رحمت کی جو باتیں ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اے نبی یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، فرض کے کیا معنی ہیں، یعنی ذمہ داری کے بے کموکاس اس قرآن کو پہنچا دینا ہے، اس کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس میں سے کوئی بھی، اے نبی تم ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے کچھ بھی بتانا جو ہے وہ بھول جاؤ، سب کچھ بتا دو، اس کا لفظ لفظ وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہترین انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی جس نے اس قرآن کی علم داری کا بار تم پر ڈالا ہے وہ تمہیں برباد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تم کو اس مرتبے پر پہنچانے والا ہے جس کا تصور بھی یہ لوگ آج نہیں کر سکتے، مقام محمود پر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اور وسیلہ جو ان کو عطا فرمائے گا، جن کی ہم دعا جو ہے اس میں مانگتے ہیں نماز کے بعد کی دعا میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ وہ جگہ ہے جو صرف ایک ہی بندے کو ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میں ہوں، تو اے اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ پہنچائے گا ان کو۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، خودی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی کوئی بھی نبی جو ہے امیدوار نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مہربانی سے نازل ہوتی ہے۔ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات
جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، ٹھیک ہے نا، تم میں سختی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو سختی ہو مسلمانوں میں بھی، اور بھی کوئی اللہ کے معاملے میں جو ہے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں یہ نعمت تمہیں بے مانگے عطا فرمائی ہے، تو اس کا حق اب تم پر یہ ہے کہ تمہاری ساری قوتیں اور محنتیں اسی کی علمبرداری پر، اس کی تبلیغ پر، اسے فروغ دینے پر صرف ہوں۔ اس میں کوتاہی کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے حق کے بجائے منکر حق کی، ذرا سے بھی کوتاہی ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے منکر حق کی مدد کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی کوتاہی کا اندیشہ تھا، بلکہ دراصل اس طرح اللہ تعالیٰ کفار کو سناتے ہوئے اپنے نبی کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ تم ان کے شور و غوغا، ان کی مخالفت کے باوجود اپنا کام کرو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ دشمنان حق اس دعوت سے اپنے قومی مفاد پر ضرب لگنے کے بعد کیا اندیشے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اب یا نبی کا تو کام اب ختم ہو گیا، وہ تو کر کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے، ہمیں جو نالج دی ہے، قرآن کی جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں اپنے، ظاہر سی بات ہے ہم ہر جگہ جا کے تو قرآن نہیں پڑھ کے بتا سکتے، لیکن اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا مکلف بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتے داروں میں، ایٹ لیسٹ ہم وہاں تو اپنا یہ کام، اپنے دوستوں میں تو یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہمیں آتا ہے۔ کہا نا کہ ایک آیت کا علم بھی ہو تو اسے آگے پہنچا دو۔ تو انسان یہ دیکھے کہ میں کمزور ہوں، نہیں مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں مجھے بھی، میں بھی یہی کہوں گی، میں پڑھ کے ہی بتاتی ہوں، پڑھتی ہوں، چیزوں کو دیکھتی ہوں، تو یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ہم سب آپ سب کو بھی ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اچھا آتا ہوگا، یہ نہیں کہتی، لیکن آپ شوق میں آتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دل میں آپ کے طلب ہے، آپ یہاں کے سن رہے ہیں، میرے دل میں طلب ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ماشاءاللہ سب، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھا عمل کرنے والے ہوں گے آپ لوگ۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو سورہ عصر کے اندر ہے کہ عصر کی قسم، انسان نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، آپس میں دوسروں کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے یہ بہت وسیع اگر سورہ ہے کہ آپ دیکھا جائے، اور یہی مقصد جو ہے ہم سب کا ہونا چاہیے کہ قرآن اصل میں ہمارے لیے جو ہے قرآن ہے، اور اسی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، بلکہ اس کو اپنے اوپر جو ہے عمل میں بھی لانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اس قرآن کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام وإياك يا everyone، وإياك جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وإياك وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر میرے باجی، السلام علیکم۔ وإياك everyone۔